نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود صدق الله مولانا علي العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولیاء أمته أجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کو اپنے اس چینل کے اندر دوبارہ سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع سخن جو ہے میرا وہ جس طرح سے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ آپ میرے گھر کو بیت اللہ کو صاف رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے تب لیا جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے اور نئی سرے سے خانہ خدا کو تعمیر فرما رہے تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ عہد نہ صرف حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے لیا بلکہ یہ عہد جو ہے ان مسلمانوں سے لیا جو کہ خدام رہے بیت اللہ شریف کے، اور یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ مبارک بنو ہاشم تک آیا، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا کیونکہ وہی آل اسماعیل سے تھے اور ملت ابراہیمی کے اوپر تھے، اور انہوں نے حجاج اکرام کے لیے سہولتیں پیدا کی۔ خیر، اس آیت کریمہ کی تلاوت کا مقصد اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر کووڈ-19 کے تناظر میں جو انخلا کیا گیا، اور ایک طرح سے وہاں پہ طواف پر پابندی ہے، نماز با جماعت بھی پچھلے سال ہم نے دیکھا پابندی ہے، ابھی جو پڑھی جا رہی ہیں وہ بھی 6 فٹ کے فاصلے پر یا کچھ فاصلے کے اوپر جماعت ہو رہی ہے۔ اعتکاف نشینی کی ہمیں نہیں معلوم کہ ابھی وہاں پہ اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ میں اس کو بحیثیت مسلمان، ایک طالب علم کے، ایک ملت ابراہیمی اور امت محمد کے ایک فرد کے، میں اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا تمام عالم اسلام کو، خصوصاً سعودی عرب کے علماء کرام کو، سعودی حکومت کو، کہ آپ نے جو فیصلہ کیا خانہ خدا کو بند کرنے کا، یہ فیصلہ نظر ثانی طلب ہے، اور اس لیے کہ یہ شعائر اسلام جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کی بہت بڑے اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اور یہ ایک آفاقی نشانی ہے۔ حج بیت اللہ جو ہے یہ ایک آفاقی نشانی ہے، ایسی نشانی ہے جس کا بجا لانا مسلمانوں پہ فرض سے عین کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ مطلب کلمہ شہادتین، صلاۃ الخمسہ، صوم رمضان، زکوٰۃ المال اور حج البیت۔ حج البیت کا ترک کر دینا یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک وبال ہوگا، اور تمام امت اس میں گنہگار ہوگی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں جو فرائض ہیں اس کے اندر فرض کفایہ ہے اور فرض عین ہے۔ فرض کفایہ ایسا ہے کہ چند مسلمانوں کے ادا کرنے سے تمام مسلمانوں کا فرض جو ادا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم حج کو دیکھیں تو حج ایک طرح سے فرض عین بھی ہے اور دوسری طرف سے فرض کفایہ بھی ہے، اس لیے کہ فرض عین ہر اس صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے جو اس کو بجا لا سکتا ہے، اور فرض کفایہ اس لیے کہ پوری امت میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس کو بجا لائیں۔ اگر کچھ لوگ اس کو بجا لاتے ہیں تو تمام امت کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے اور گناہ کے ہم مستحق نہیں ٹھہرتے۔ لیکن اگر میں حج کو ترک کر دوں، طواف کو ترک کر دوں، عمرے کو ترک کر دوں، اور بیت اللہ کو اگر تالا لگا دیا جائے تو نعوذ باللہ یہ ایک شاعر اسلام کے ساتھ ایک امت مسلمہ ہونے کے ناطے اپنے مذہب، اپنے دین سے وفاداری کا جو ایک ہماری نسبت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے،
اور ساتھ ہی عالم اسلام اور عالم انسانیت کو، اور خاص طور پر جو عالم کفر کو پیغام جاتا ہے وہ یہ کہ مسلمان جو ہیں اپنے بنیاد سے بھی ہٹ سکتے ہیں۔ بے شک جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وبا ہے، اس وبا کو دیکھا جائے، کنٹرول کیا جائے، لیکن بہت بہتر ٹیکنیکس، بہت بہتر قسم کی حکمت عملی ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم بجائے ہم اسے بروکار لا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر جو ایک نظام ہے بیت اللہ شریف، بیت الحرام کا اور مدینہ مسجد نبوی کا، وہ تو بہت ہی زیادہ آرگنائزڈ ہے۔ وہاں پہ حکومتی سطح کے اوپر تمام صفائی کا انتظام ہے، وہاں پہ چیک رکھا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، پوری سرکاری جو ریاستی ایک مشینری ہے وہاں پہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کی، وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے کو بہت احسن طریقے سے حج، عمرہ، طواف، اور یہ جو میں نے بات کی کہ جو اللہ نے وعدہ لیا گیا تھا اس بیت الحرام کا، وہ یہی تھا کہ آپ نے ان کو طواف کرنے والوں کے لیے، آپ نے اعتکاف نشینیوں کے لیے اور باجماعت نماز ادا کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف رکھنا ہے۔ تو وہ صفائی آج کے دور میں زیادہ اس لیے ہو گئی کہ آپ کرونا کا انفیکشن کا خطرہ ہے تو اس کو اس تناظر میں کیا جائے، لیکن اس کو بالکل بین کر دینا یہ عالم اسلام کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس پہ نظر ثانی ہونا چاہیے تاکہ عالم انسانیت کو اور خصوصاً عالم کفر کو بھی یہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کے پاس ایسی حکمت عملی ہے کہ وہ اس طرح کی وبا سے نمٹ سکتے ہیں اور اپنی مذہبی عقائد اور اپنے فرائض کو بجا لا سکتے ہیں۔ میں ایک اور یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر سعودی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ نہیں ممکن کہ ہم حج کو ہم وہاں پہ بجا لانے دیں، عمرہ کو ہم بجا لانے دیں، یا دیگر اعتکاف نشینی کو ہم بجا لانے دیں، تو میں پوری عالم اسلام سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو والنٹیئر کریں۔ میں بذات خود اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہوں، تمام امت مسلمہ کے فرد اپنے آپ کو والنٹیئر کریں۔ آخری جو 10 دن ہوتے ہیں رمضان کے، وہ تو سنتاً بھی اعتکاف نشینی کے لیے ہیں، اور اعتکاف نشینی بیت الحرام کے اندر جو ہے نا، وہ اولین ترجیح کے ساتھ سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ بیت الحرام میں اعتکاف نشین ہونا ہے، اور اس کے بعد مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصیٰ ہے، پھر مسجد قباء ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مساجد کو گنا گیا ہے جہاں پہ اعتکاف نشینی اختیار کرنا سب سے افضل ہے۔ اور اعتکاف بھی یہ دین کا ایک ایسا جز ہے جسے واجب فرض کفائی کہا جاتا ہے کہ اگر تمام امت مسلمہ میں سے اگر کچھ لوگ اس کو ادا نہ کریں تو پوری امت مسلمہ عالم اسلام گنہگار ٹھہرتا ہے۔ تو ایک طرف ہم فرض عین جو کہ حج ہے، اور دوسری طرف فرض کفایہ جو کہ ہماری طرف سے ہم جسے طواف بھی کہتے ہیں، جو عمرے کے زمرے میں بھی آتا ہے، جو کہ اعتکاف نشینی بھی ہے، تو یہ تمام اعمال وہاں پہ رک جائیں گے تو آپ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی گنہگار ٹھہرتی ہے۔ ہوگا یہ کہ اگر آپ خانہ خدا کے اندر لوگوں کو اعتکاف نشینی کے لیے بٹھا دیں، اور جو ایس او پیز کے تحت جو 14 دن کا کوارنٹائن جسے ہم کہتا ہے، ہوٹلوں میں لوگ کوارنٹائن ہیں، گھروں میں لوگ کوارنٹائن ہوئے ہیں، مطلب کرنٹینہ کے اندر ہیں، آئسولیشن انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک آئسولیشن ہے۔ اعتکاف نشینی ہونا ایک آئسولیشن ہے، اور وہ آئسولیشن یہ کہ آپ اللہ کی گھر میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ قیام کرتے ہیں۔ یہ قیام 1 دن کا ہو سکتا ہے، 3 دن کا ہو سکتا ہے، 40 دن کا ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن کے لیے اعتکاف کیا، وعد اللہ موسیٰ 40 لیلہ، اور ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہیرا کے اندر کئی مرتبہ 40 روز کے اعتکاف فرمائے۔ اور اس طرح امت مسلمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہر رمضان کا آخری عشرہ لازمی طور پہ انہوں نے وہاں پہ اعتکاف نشینی کی، اور اس کے علاوہ کئی اعتکاف انہوں نے کیے۔ تو یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد کے اوپر اگر ہم آپ یوں سمجھے کہ ہم نے آئسولیشن اختیار کی ان لوگوں نے جو کہ بیت اللہ حرام کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو ایک جو ان کی تعداد ہے اس کو اس میں رکھیں، اور ان کو وہاں پہ اعتکاف نشین ہونے دیں، ان کو یہ جو اسلام کے شاعر اسلام ہے اس کو ان کو عمل کرنے دیں، تاکہ امت مسلمہ گنہگار تو نہ ہو۔ خانہ خدا کو بالکل بند کر دینا اور اپنا پتہ نہیں آپ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اپنے اگر میں محلات کی بات کروں تو آپ کے محلات کے اندر جو فوج ہوتی ہے ایک پوری ایک آپ کی خدام کی،
کیا آپ نے ان کو نکال دیا؟ کیا آپ نے اپنے محل کو آئسولیشن کا شکار وہ کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں کیا۔ کیا آپ کے دفاتر، کیا آپ کے مراکز، کیا آپ کے شاپنگ سینٹرز، کیا وہاں پہ زندگی جاری نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ زندگی جاری ہے ایس او پیز کے تحت۔ تو اللہ کے گھر میں تو مطلب ایک بہتر طریقے کے ساتھ وہاں پہ اس کو بجا لانے کی ہمیں ضرورت تھی، تاکہ ہم بحیثیت مسلمان ہم اپنے ایمان کی تو حفاظت کر سکیں۔ اگر ہمارا ایمان جو بنیادی جسے ہم کہتے ہیں، اگر میں نماز سے چلا گیا، روزے سے چلا گیا، حج سے چلا گیا، زکوٰۃ سے چلا گیا، تو اب میں اپنے آپ کو عالم اسلام کا فرد کس طرح سے کہہ سکوں گا، اور آپ اپنے آپ کو اسلام کے خادم کس طرح سے کہہ سکیں گے؟ تو سعودی عرب کے اوپر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، وہاں کے فقہا کے اوپر بھی، وہاں کے جو مفتیان ہیں ان کے اوپر بھی، وہاں کے جو وہاں پہ جو ایک عام ایک مسلمان جو ہے جس کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، حیرت کی بات ہے کہ وہ بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ اور عالم اسلام کے اوپر مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے کوئی اسٹریٹجی اس کی وضع نہیں کی۔ آپ وہاں پہ گروپس میں لوگوں کو رکھیں اور اس کے بعد آپ ان کو ان کے اپنے گھروں میں ان کو بولیں آپ کوارنٹائن ہو جائیں، تاکہ آپ ایک فریضے سے بھی سبکدوش ہو جائیں، اور ساتھ میں جو ایک وبا کے پھیلنے کا اندیشہ ہے اس سے بھی آپ لوگ محفوظ رہیں۔ یہ چیز ممکن ہے، ایسا نہیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ بالکل پریکٹیکل چیز ہے۔ جو اعتکاف کے لیے جو جاتا ہے اس کے اندر شرط بھی یہی ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو تم وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ اس حدود سے باہر نہیں جا سکتے، آپ نے جتنے دنوں کا اعتکاف کرنا ہے آپ وہاں پہ رہیں گے۔ تو یہ لوگ آلریڈی اعتکاف کی حالت میں آئسولیشن میں ہوں گے، اور یہ طواف بھی کریں گے، یہ ذکر بھی کریں گے، یہ نمازیں بھی پڑھیں گے، اور خانہ خدا کی جو رونقیں ہیں بیت اللہ شریف کی وہ وہاں پہ بحال رہیں گی۔ تو میری یہ گزارش ہے تمام علماء کرام سے، مفتیان سے، مجتہدین سے، تمام عالم اسلام کے افراد سے، تمام ریاستوں کے صدور سے، بادشاہان سے، یہ ہم گزارش کر سکتے ہیں کہ خدا را دین کے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی چھوٹی سی لغزش عالم اسلام کے لیے، صرف آپ کے لیے نہیں، ایک انسان فرد واحد کے لیے نہیں، بحیثیت مجموعی تمام مسلمان گنہگار ہو سکتے ہیں۔ ہمیں میرے میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں، اگر تو میں پاکستان سے تعلق ہے میرا، تو پاکستان بھی تو گنہگار ہوگا بحیثیت عالم اسلام کے، میں بھی گنہگار ہو جاؤں گا۔ تو مجھے گناہوں سے خدا را بچائیے، دیگر اسلامی بھائیوں کو، ممالک کے مسلمانوں کو بچائیے، پورے عالم اسلام کو اس گناہ سے بچائیے کہ ایک فرض عین کا ترک کر دینا اور واجب فرض کفایہ جسے ہم کہتے ہیں اعتکاف نشینی کو آپ وہاں پہ روک دینا، اسی طریقے سے طواف ہے، اسی طریقے سے عمرہ ہے، اور بہت سارے جو اراکین جو کہ بیت اللہ شریف میں اور حرم پاک کے اندر ادا کیے جاتے ہیں ان کو روک دینا عالم اسلام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کی حکومت سے بھی، تمام ممالک کو اپنے اپنے سفارت خانے کے ذریعے سے یہ چیز باور کرانی چاہیے کہ ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں، اور ہمیں دنیا کو یہ پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے کہ مسلمان اس طرح کے حالات کے اندر بھی عبادات کا جو نظام ہے، جو اپنی ایمانیات سے تعلق ہے، اعتقادات سے تعلق ہے، اس کا تحفظ کرنا جانتا ہے، اور اس کی زندگی اور موت کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی رہنمائی بھی کی جائے۔ اس میں ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا پیغام یہ جائے گا کہ جب عالم اسلام کا وہاں پہ نمونہ ہوگا ایس او پیز کے ساتھ، اور جو میں بات کرتا ہوں ایس او پیز کی، تو وہاں پہ مسجد کے اندر 6 فٹ پہ نماز پڑھنا یہ بھی غور طلب بات ہے۔ ایس او پیز کی جب ہم جماعت کی بات کرتے ہیں تو جماعت کے واجبات میں سے جو چیز آ جاتی ہے اس کے اندر صفوں کا درست ہونا اور درمیان میں فاصلہ نہ ہونا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی صورتحال ہو جائے، لیکن اگر آپ جماعت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے درمیان فاصلہ رکھنا بالکل ناجائز ہے۔ اس کے اوپر کوئی فتویٰ کارگر ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اصول ہے، اصول کے اندر فتوے نہیں دیے جاتے، فروغ کے اندر البتہ فتویٰ یا اجتہاد آپ کر سکتے ہیں۔ اصول دین یہ ہے کہ جماعت کی جو ارکان میں سے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں فاصلہ نہیں رکھ سکتے۔ تو فاصلہ رکھا گیا پاکستان کے اندر بھی، اور رکھوایا گیا زبردستی حکومت کے تحت۔ تو جو اس گناہ میں شامل ہیں، علماء کرام، ریاست، سب کو توبہ کرنی چاہیے، اور صفے باندھ کے لڑنا ہے۔ مسلمان کا وتیرہ فکر نہیں ہے کہاں سے کہاں تک پہنچے، اور اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے اور عالم اسلام کی، عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہمیں اسلام کی جو بنیادی عقائد، بنیادی جو رسوم ہیں، ہماری جو عبادات ہیں، ہمارے فرائض ہیں، ان کو ادا کرنے کی ضرورت ہے،
تاکہ انسانیت کے اوپر برکت نازل ہو، مسلمانوں کے اوپر برکت نازل ہو۔ میں آپ تمام کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ پہ کامنٹ بھی کریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس بلا اور اس مصیبت، اس پریشانی میں اسلام کو، مسلمان کو ایک نمونہ عمل بنا کر دنیا کے سامنے لائے، اور اسلام کی حقانیت، اسلام کی خوبصورتی، مسلمانوں کا نظام عبادت، نظام دنیا بہتر ہو، دنیا کے لیے رہنمائی کا ہم ذریعہ بنیں، اور مخلوق خدا پہ رحم کریں۔ اور آج کا دور بہت اہم ہے کہ اس میں انسانیت کی رہنمائی کی جائے، اور مسلمان سے بہتر یہ رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ ربنا خلصنا من عذاب الدنیا وعذاب الآخرہ، شر دنیا و شر الآخرہ، والحقنا بالصالحین والابرار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والسلام۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔